الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. وہ لوگ جو طعنہ دیتے ہیں صدقات کے بارے میں ایمان والوں میں سے صدقہ کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو نہیں پاتے مگر اپنی طاقت بھر، پھر وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے پھر بھی ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، جہاد سے پیچھے رہنے والے خوش ہو گئے اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں. وقالوا، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، تم بھی اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. جزاء بما كانوا يكسبون، ان اعمال کی سزا کے طور پر جو وہ کرتے ہیں. المتطوعین، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، حالت نصبی میں ہے. واحد المطوع ہے. اصل میں یہ باب تفعل سے ہے، مصدر اس کا تطوع ہے. تو المتطوعین اصل میں یہ ہے المتطوعین، یہ تعلیل شدہ ہے. تا کو تا میں مدغم کیا،
اب یہ ہو گیا المتطوعین. تو المتطوعین یہ جمع ہے اور المتطوع یہ واحد ہے. تطوع کا اصل معنی ہے اطاعت میں بناوٹ کرنا، اور اصطلاح شرع میں ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جو فرض نہ ہو، بطور نفل اپنی طرف سے کی جائے، لیکن تطوع اپنے اندر استطاعت کا مفہوم رکھتا ہے. اس لیے ترجمہ بھی ہمارا یہی کیا گیا ہے، اپنی طاقت بھر. فیسخرون، یہ فیسخرون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب سمع یسمع سے ہے. سخر یسخر، سخرین. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، 70 مرہ، 70 کا عدد مقررہ حد یا غایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کثرت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحدید کے لیے نہیں ہے. 70 مرہ کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں یا نہ کریں، تو 70 کا عدد حد بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ کتنی ہی مرتبہ کرے. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. المخلفون یہ اس میں مفعول جمع ہے، اور تخلیف مصدر ہے، باب تفعیل، معنی پیچھے رہنا. مقعد یہ اس میں ظرف ہے، بیٹھنے کی جگہ، جمع ہے مقاعد. خلاف اس کے معنی پیچھے ہے، لیکن پیچھے اور مخالفت دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طرح خلاف کے معنی الٹا بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. تو یہاں خلاف الٹا کے معنی میں ہے، یا کاٹے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے. لا تنفرو، نفار نفور مصدر ہے، باب ضربہ، یہ سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، معنی کوچ کرنا، نکلنا. اصل معنی تو ہے نفرت اور بدکنا. فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا، یہ دونوں فعل امر بمعنی خبر آئے ہیں، یعنی اصل عبارت ہوگی سَيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا. وہ تھوڑا ہنسیں گے اس چند روزہ زندگی میں، اور زیادہ روئیں گے ابدی زندگی یعنی آخرت میں. گویا امر کا صیغہ، یہ جو بات بیان کی گئی ہے، اس کے حتمی اور واجبی ہونے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تھوڑا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے، اور ایسا یقینی طور پر ہوگا، ایسا ضرور ہوگا. الذین یلمزون المتطوعین، الذین دو طرح سے اعراب بیان کیا گیا ہے کہ الذین یا تو خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، اصل عبارت ہے ہم الذین، اور دوسری وجہ اعراب یہ ہے کہ الذین یہ مبتدا ہے اور خبر بہت دور ہے، سخر اللہ منہم،
تو الذین یلمزون المتبعین یہ پوری آیت کریمہ مبتدا ہے اور سخر اللہ منہم یہ خبر ہے. المتبعین یہ حالت نصبی میں ہے، مفعول بہ واقع ہیں. الا جہدہم یہ بھی حالت نصبی میں ہے. فیسخرون یہ جو فا ہے یہ فا عاطفہ ہے. سخر اللہ منہم جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ خبر ہے، تو منہم یہ جار مجرور مل کر سخیرہ سے متعلق ہے، اور الا جہدہم حالت نصبی میں ہے، مفعول بہ واقع ہیں. لہم یہ جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے، عذاب علیم موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر ہے. استغفر لہم او یہ حرف عطف ہے اور تخییر کے لیے ہے. ان تستغفر لہم ان یہ حرف شرط ہے اور یہ جملہ شرط ہے. فلن یغفر اللہ لہم یہ جواب شرط ہے، فا جزائیہ ہے. 70 مرہ 70 یہ ممیز ہے، مرتن یہ تمیز ہے، اور ممیز تمیز مل کر یہ مفعول مطلق ہے. فرح المخلفون بمقعدہم یہ فریحہ سے متعلق ہے، المخلفون یہ فاعل ہے. خلاف رسول اللہ خلافہ یہ ظرف واقع ہیں. ظرف واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظرف مکان ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، اصل عبارت ہے قعدوا لمخالفتہ. بعض لوگوں نے کہا ہے یہ حال ہے. تو گویا 3 وجہ اعراب بیان کی گئی خلافہ کے بارے میں. خلافہ جیسا کہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے اس اعتبار سے یہ ظرف مکان ہے. بعض لوگوں نے اس کو مفعول لہو بتایا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو حال بنایا ہے. اگر آپ حال بنائیں گے تو اصل عبارت ہوگی مخالفین لہو. ان یہ حرف ناصب ہے. قل نار جہنم اشد حرا. نار جہنم یہ مبتدا ہے، اشد حرا یہ خبر ہے، لیکن حرن یہ بربنائے تمیز منصوب ہے. لو یہ تمنائیہ ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فا یہ استنافیہ ہے. قلیلاً اور کثیراً یہ دونوں مفعول مطلق واقع ہیں. اصل عبارت ہے ضحکاً قلیلاً. یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بربنائے ظرف منصوب ہے، زمناً قلیلاً زمناً کثیراً. جزاءً یہ یا تو مفعول لہو ہے یا مفعول مطلق واقع ہے. اگر مفعول مطلق مانتے ہیں تو ایسی صورت میں فعل محذوف ہوگا. بما کانوا یکسبون یہ جزاء مصدر سے متعلق ہے. منافقین کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں تھا، اس لیے اہل ایمان کو طرح طرح سے تکلیف دیتے تھے. ان تکلیفوں میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اعمال اور احوال کو طعن اور طنز اور مسخرہ بازی کا نشانہ بناتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوتا تھا تو ہم محنت مزدوری کر کے اپنی کمروں پر بوجھ اٹھا کر کچھ مال حاصل کرتے تھے.
جن کو صدقہ میں پیش کر دیتے تھے. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم پیش کر دیے اور عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجوریں حاضر کر دی. اس پر منافقین نے طنز کیا, کہنے لگے اجی کچھ نہیں, یہ تو ریاکاری ہے. ایک صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, وہ 1 صاع کھجور لے کر آئے اور صدقے کے مال میں ڈال دیا. اس پر منافقین آپس میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کو اس کے 1 صاع کی کیا ضرورت تھی, چونکہ یہ صدقہ تھوڑا سا تھا. اس لیے ان لوگوں نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق بنایا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو عقیل نے خوب زیادہ محنت کر کے 2 صاع کھجوریں حاصل کیں. 1 صاع 7.5 سیر کا ہوتا ہے. ان میں سے 1 صاع گھر والوں کو دے دیا اور 1 صاع لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوری صورتحال عرض کر دی. آپ نے فرمایا اس کو مال صدقہ میں ڈال دو. منافق ان کا تمسخر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس مسکین کے صدقے سے اللہ بے نیاز تھا, کیا ذرا سی چیز لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تمسخر کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس تمسخر پر سزا دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. سخر اللہ منہم کا معنی یہی ہے کہ فیسخرون منہم, وہ تمسخر کرتے تھے, سخر اللہ منہم تو اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر اور ان کے ہنسی اڑانے پر ان کو سزا دے گا. حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو محنت مشقت کر کے تھوڑی سی کھجوریں لائے تھے, اس کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم, جو لوگ اپنی محنت مشقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاتے ان پر یہ لوگ طنز کرتے ہیں. اس میں صدقہ کرنے کے لیے محنت کرنے والوں کی تعریف ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ہم کیا صدقہ کریں. محنت و مشقت سے کچھ مال حاصل کر کے اللہ کی رضامندی کے لیے پیش کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں. جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی صدقہ کرنے کا راستہ نکال سکتا ہے, اور جسے جانی و مالی عبادات کا ذوق ہو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے خیر کی کیسی کیسی نظیریں چھوڑی ہیں. منافقین چونکہ کافر ہیں, اگرچہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ آخرت میں کافروں والا ہی معاملہ ہوگا.
یعنی دائمی عذاب میں مبتلا ہوگے۔ طلبہ عزیز، آج کے ہمارے سبق میں سا کا لفظ آیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ سا کا وزن یا مقدار موجودہ زمانے کے اعتبار سے کتنی ہیں اور وزن کتنا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تحقیق پیش فرمائی ہے، اور مؤلف کتاب الاوزان المحمودہ نے بھی اس تحقیق پر اعتماد کیا ہے کہ سا کا جو وزن ہے فی زمانہ ھذا وہ 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے سا کا جو وزن موجودہ زمانے کے اعتبار سے 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔